تعالی نے شفا رکھی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ آج ہمیں اس سے گن آتی ہے، کراہت آتی ہے، وہم میں پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا جھوٹا میں کھاؤں گا پیوں گا بیماری لگ جائے گی، جراثیم آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جھوٹے میں، مومن کے جھوٹے میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتلاؤں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں تو سامنے سے ایک عورت گزری اور وہ عورت بڑی بے باک قسم کی عورت تھی۔ بے باک سمجھتے ہیں؟ بے باک کا مطلب کوئی بد تہذیب نہیں ہے، بدتمیز نہیں ہے، کوئی آوارہ نہیں ہے۔ بے باک کا یہ مطلب ہے کہ وہ عورت ایسی تھی، بڑی نڈر، بڑی بہادر خاتون تھی اور منہ پر ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، یعنی زبان کی تیز تھی، یوں سمجھ لیں آپ، جو بھی بات آتی فوراً منہ پہ کہہ دیتی۔ نبی کے سامنے سے گزری، آقا اسم کھانا تناول فرما رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے دیکھا یا نہیں دیکھا واللہ عالم، لیکن اس نے گزرتے ہوئے یہ خود ہی کہہ دیا کہ بڑی عجیب بات ہے، خود کھانا کھا رہے ہیں اور سلہ تک نہیں مار رہے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ، خود کھانا کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اور ہمیں سلہ تک نہیں ماری۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ آپ بھی کھانا کھا لو، کھانا بہت ہے، میں نے شاید آپ کو دیکھا نہیں۔ آئی، آ کے سامنے بیٹھ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ بھی کھانا۔ اس نے کہا نہیں، یہ کھانا جو آپ کے سامنے پڑا ہے میں یہ نہیں کھانا چاہتی، میں یہ نہیں کھا رہی۔ جو لقمہ آپ کے منہ کے اندر ہے، جس لقمے کو آپ چبا رہے ہیں، محبت سے، جس لقمے کو آپ چبا رہے ہیں وہ لقمہ آپ منہ سے نکال کے دیں گے تب میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، وہی لقمہ میں کھانا چاہتی ہوں، اسی نوالے کو میں کھانا چاہتی ہوں۔ باقی یہ کھانا جو آپ کے سامنے پڑا ہے یا آپ کھائیں، آپ کے دوست اور آپ کے یار اور آپ کے جان نثار کھائیں، میں تو آپ کا جھوٹا کھانا چاہتی ہوں، میں تو آپ کا جھوٹا کھانا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے منہ سے وہ لقمہ نکالا، اس بڑھیا کے منہ میں ڈالا، اس نے کھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا، اس لقمے کے اندر ایسی شفا تھی، اس لقمے کے اندر ایسی خیر و برکتیں تھی کہ اس عورت پر اچانک ایسی حیا غالب ہو گئی کہ اس کے بعد ہم نے اس عورت کو اونچی آواز سے گفتگو کرتے تک نہیں سنا۔ وہ عورت جو بڑی بے باک تھی، نڈر تھی، فوراً منہ پہ باتیں کر لیا کرتی تھی، آج اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لقمے کی برکت سے حیا ایسی غالب آ گئی، شرم ایسی غالب آ گئی کہ اس کے بعد وہ عورت اونچی آواز سے بولی تک۔ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% حق اور سچ ہے کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے اور اس کے اندر بڑی خیر و برکتیں ہیں۔ اس لیے تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جب بھی نومولود بچہ پیدا ہو تو اس کی تحنیک کرواؤ، یہ تحنیک سنت ہے۔ تحنیک سمجھتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو فوراً کسی بزرگ، کسی اللہ والے کے پاس، کسی ولی اللہ کے پاس، کسی نیک اور صالح بزرگ کے پاس لے جاؤ اور کھجور، چوارا یا کوئی ایسی میٹھی چیز جو وہ بزرگ، وہ اللہ والا اپنے منہ میں چبا کر اپنا جھوٹا اس بچے کے منہ میں ڈالے، اس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بڑی خیر و برکتیں ہیں، یہ تحنیک سنت بھی ہے اور اس کے اندر بڑی خیر و برکتیں ہیں۔ اس سے وہ نومولود بچہ کئی بیماریوں سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اس تحنیک کا تصور مسلمانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ ڈلیوری ہو رہی ہے ہاسپٹلس کے اندر اور وہاں پر آپریشن بھی ہو رہے ہیں، سیزر بھی ہو رہے ہیں، خرچے لاکھوں روپے خرچے بھی ہو رہے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے لوٹائے بھی جا رہے ہیں، لیکن سنتوں کا جنازہ نکلا جا رہا ہے۔ نہ تحنیک کی پرواہ ہے، نہ بچے کا نام اسلامی رکھا جاتا ہے، نہ اس بچے کی دینی اور اصلاحی تربیت کی جاتی ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اسلامی معاشرے پر بوجھ بنتا ہے۔
وہ نہ اپنے ملک کا محب وطن پاکستانی بنتا ہے، نہ اسلام کا ترجمان بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی ولادت اور اس کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے، اس پہلے مرحلے کے اندر نہ آپ نے سنتوں کی پرواہ کی، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو اپنایا، تو اس بچے کی زندگی کے اندر اسلام کیسے آئے گا اور اپنے وطن کی محبت کیسے آئے گی؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کفار کی ڈکشنری کے اندر اور کفار کی لینگویج میں نہ برکت کا کوئی لفظ ہے اور نہ ہی کفار کے ہاں یہ تحنیک کا کوئی تصور ہے۔ یہ برکت اور یہ تحنیک کا تصور اسلام اور اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔